بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ہر سال 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ اگر صاحب استطاعت ہوں تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ لیکن وہ کون سی عبادت ہے جس میں یہ تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں اور جس کی ادائیگی عمر بھر میں صرف 1 مرتبہ ہی فرض ہے؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے، حج۔ یہ ایسی عبادت ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اچھا تو بچوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم حج کی ادائیگی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ جی ہاں، مکہ مکرمہ میں۔ اور آپ یہ بتائیے کہ حج کن تاریخوں میں کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا آپ حج کے ارکان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ آج ہم آپ کو حج اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بچوں، حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے حج 5واں رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں، اور ارادہ سے مراد سفر کرنے کا ارادہ ہے، جو حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ یہ مسلمان عازمین حج کہلاتے ہیں۔ یہ عازمین حج سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینہ ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ عبادات مناسک حج کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ مناسک حج۔ یہ 8 ذوالحج کی صبح سے شروع ہوتی ہیں اور مسلسل 5 دن جاری رہتی ہیں اور 12 ذی الحج کی شام کو مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح حج کا مبارک فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ بچوں، حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف جاتے ہیں، اور بیت اللہ شریف مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اور وہ اس خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ پہلے خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ چھوٹی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کریں اور مضبوط کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے، ان کی اولاد میں سے فرما بردار امت پیدا فرمائے، اور اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن و ثمرات کا شہر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ان کی اولاد سے، ان کی ذریت میں سے ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 9 ہجری کو حج فرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مناسک حج بھی سمجھا دیے۔ تب سے لے کر آج تک تمام مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے، کیونکہ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادات کا مرکز ہے۔ بچوں، قرآن و حدیث میں حج کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے۔ یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ زیب تن یعنی پہنتے ہیں، ایک جیسا لباس پہن کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی ہر عاقل، بالغ، صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا۔ ترجمہ: اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 97۔
دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، یعنی جس کو استطاعت ہے اور طاقت ہے، روپیہ ہے، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ بچوں، ابھی آپ طالب علم ہیں، جب آپ صاحب استطاعت ہوں گے تو آپ پر بھی حج ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ تو ابھی سے آپ وعدہ کیجئے اپنے آپ سے، جب بھی آپ صاحب استطاعت ہوں گے تو سب سے پہلے فریضہ حج ادا کریں گے۔ بچوں، حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ مثلاً حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے اور اجتماعی عبادت کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ نیز طویل سفر کے دوران سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ بھی حج کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ حج ہر رنگ و نسل کے مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکز پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، جو اجتماعی عبادت کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان حج کی بدولت اپنے دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حج دینی، علمی و عالمی مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں دنیا بھر سے ہر قسم کا مال تجارت کے لیے لایا جاتا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے۔ دنیا بھر کے عازمین حج جب ایک جیسے لباس میں ایک جیسی صدائیں بلند کرتے ہیں اور ایک جیسے مناسک ادا کرتے ہیں تو حج ان کے اندر برابری اور مساوات کا خاص احساس پیدا کرتا ہے، جو ہر اعلیٰ و ادنیٰ اور ہر رنگ و نسل کا فرق مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حاجی اپنے گھر بار چھوڑ کر حج کے واسطے مشقت بھرا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح حج ان کو دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر مالک حقیقی کی سچی راہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ حاجی مینا کے مقام پر جب سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو اس طرح حج ان کو ذاتی مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ مینا میں مسلسل 3 دن رمی کے ذریعے شیطانوں کے مقامات پر کنکر برسائے جاتے ہیں اور شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حج اس تربیت سے حاجیوں کو انسان کے کھلے دشمن شیطان سے بچاؤ کا مؤثر سبق دیتا ہے۔ بچوں، اب ہم مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مختصر جواب تحریر کریں۔ ان تینوں سوالوں کے میں نے نشان لگا دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ الف، حج کے کیا معنی ہیں؟ آپشن، قصد یا ارادہ، سچائی یا عبادت۔ تو اس کا جواب ہے قصد یا ارادہ۔ حج کے معنی قصد یا ارادہ کے ہیں۔ بے، حج ارکان اسلام کا کون سا رکن ہے؟ آپشن، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ تو جواب ہے پانچواں۔ حج ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ حج انسان پر زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ تو جواب ہے 1 بار۔ حج انسان پر زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم واضح ہو۔ الف، حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ بے، حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذو الحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ جیم، حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ دال، لفظ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ ہے، حج اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو۔ بچوں، ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آیا ہے تو اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بچوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔